محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 55 سے 70 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا، اور آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 71 سے 82 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنیں گے۔ کل کی آیت نمبر 69 نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ ایک صحابی رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل آپ بلند درجے پر رہیں گے تو اس وقت ہم آپ کو نہ دیکھ سکیں گے اور نہ آپ سے کلام کر سکیں گے، تو اس وقت جس طریقے سے آج ہم آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ سے کلام بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت نمبر 69 کو نازل فرمایا اور یہ بتلایا کہ جو کوئی میرے اور میرے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رہے گا اور ان کے ساتھ گفتگو بھی کرنے لگا۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے اب آج کی آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی اور یہ بتلایا گیا کہ جو لوگ اپنے دوست احباب کو دھوکہ دیتے ہیں اور جب وہ مصیبت میں گھر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ اس کے طریقے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب وہ لوگ مصیبت میں گھر جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہی ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ تو ناظرین، اس طریقے کی حرکت کرنے والوں کی اللہ سبحانہ وتعالی نے آج کی تلاوت کی جانے والی آیتوں میں مذمت بیان کی ہے۔ تو سنتے ہیں سورہ نساء کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ ہاں، تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں. پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے. فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں. تلاوت اور ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ. ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ گانا جانتے ہیں تو گائیے یا پھر اپنا ہنر دکھائیے. ویڈیو بنائیے اور ہم تک پہنچائیے اور گھر بیٹھے بنیے سٹار. نیوز 18 انڈیا آپ کا پسندیدہ نیشنل نیوز چینل اپلبدھ ہے ڈش ٹی وی کے چینل نمبر 663 اور D2H کے چینل نمبر 306 پر. کورونا کی ہر خبر دیکھتے رہیے نیوز 18 انڈیا پر. 5 بجے، 6 بجے، 7 بجے یا 8 بجے الارم آپ کو ہر صبح صرف نیند سے اٹھاتا ہے، پر جگاتا ہے کیا؟ ملک کی ہر خبر پر رہے گی ہماری نظر، اس لیے ہم لے کر آئے ہیں آج کی تازہ خبر. صبح کے 9 بج چکے ہیں. تازہ خبروں کی شروعات کریں گے، لیکن سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر. تو اب صرف اٹھیے نہیں، جاگیے. ملک کے ہر کونے میں پھیلا ہے زہریلی وبا کا قہر، لیکن ہر وقت
हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और वक्फे के बाद आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम है। नाज़रीन, आज की तिलावत की जाने वाली आयतों में ये बतलाया जा रहा है कि ये दुनिया छोटी सी एक जगह है, यहाँ पर जो सामान है ऐश व आराम का, इशरत का, तो ये मुख्तसर है और ये फ़ना हो जाने वाली हैं। और अल्लाह से डरने वालों के लिए आखिरत की ज़िंदगी सबसे बेहतरीन ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है। अब ये दुनिया की चहल पहल और इसमें जो रौनक़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा फरमाया है, इसमें हम तमाम लोगों के लिए आजमाइश है। वो इस तरीक़े से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया को रौनक और मुनव्वर बनाया, ताकि अब ये लोग इस खूबसूरती में और इस रौनक वाली दुनिया में गुम हो जाते हैं, या फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो खालिक व मालिक है उसको भी याद करते रहते हैं। इसी तरीके से आयत नंबर 78 में ये बयान फरमाया है कि इसमें मौत का जिक्र किया और ये बतलाया कि मौत एक ना एक दिन ज़रूर आकर ही रहेगी, चाहे तुम सब किसी मजबूत किलों में रहो या फिर कहीं और भी जगह रहो, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज़ है जिसके मुतालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कलाम में दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो अब जिसको मौत है तो ये फ़ना हो जाने वाली चीज़ है। तो अब एक ऐसी ज़ात है जो फ़ना होने वाली नहीं है और वो बाकी रहने वाली है। तो वो ज़ात कौन सी है? तो वो ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ही है। इसीलिए हमको ये हुक्म दिया गया कि तुम ऐसी ज़ात की इबादत किया करो जो हमेशा रहने वाली है, जिसको कभी फ़ना नहीं है। तो आइए नाज़रीन, एक बार फिर और जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह निसा की तिलावत और उसका तर्जमा। अलम तरा इलल्लज़ीना क़ीला लहुम कुफ़्फ़ू अयदियकुम व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى فلا تظلمون فتيلا तुमने उन लोगों को भी देखा जिनसे कहा गया था कि अपने हाथ रोके रखो और नमाज कायम करो और ज़कात दो। अब जो उन्हें लड़ाई का हुक्म दिया गया तो उनमें से एक फ़रीक़ का हाल यह है कि लोगों से ऐसा डर रहे हैं जैसा खुदा से डरना चाहिए या कुछ उससे भी बढ़कर। कहते हैं, खुदाया ये हम पर लड़ाई का हुक्म क्यों लिख दिया, क्यों ना हमें भी कुछ और मोहलत दी।
ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کسی مضبوط عمارت میں ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے نبی یہ آپ کی بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ تلاوت اور ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ۔ جو ہے ممبئی کی آج بات نمسکار کچھ بتا رہے ہیں، کچھ چیتا رہے ہیں۔ آپ نے لاک ڈاؤن کے دوران دیکھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کورونا کال میں لوگ ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ آپ گانا جانتے ہیں تو گائیے یا پھر اپنا ہنر دکھائیے، ویڈیو بنائیے اور ہم تک پہنچائیے، اور گھر بیٹھے بنیے اسٹار۔ نیوز 18 انڈیا آپ کا پسندیدہ نیشنل نیوز چینل اپلبدھ ہے ڈش ٹی وی کے چینل نمبر 663 اور D2H کے چینل نمبر 306 پر۔ کورونا کی ہر خبر دیکھتے رہیے نیوز 18 انڈیا پر۔ 5 بجے، 6 بجے، 7 بجے یا 8 بجے، الارم آپ کو ہر صبح صرف نیند سے اٹھاتا ہے، پر جگاتا ہے کیا؟ ملک کی ہر خبر پر رہے گی ہماری نظر، اس لیے ہم لے کر آئے ہیں آج کی تازہ خبر۔ صبح کے 9 بج چکے ہیں، تازہ خبروں کی شروعات کریں گے، لیکن سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر۔ تو اب صرف اٹھیے نہیں، جاگیے۔
मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो कभी हम उसमें ख़ता कर बैठते हैं, यानी लफ्ज़ अल्लाह को कभी मोटा पढ़ने का हुक्म दिया गया तो हम उसको बारीक पढ़ लेते हैं। तो ये हमारी गलती यही है कि हम तजवीद को सही तरीक़े से नहीं समझ पाए। लफ्ज़ अल्लाह से पहले अगर ज़म्मा या फ़ता हो तो लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे, और अगर इसी लफ्ज़ अल्लाह से पहले कसरा हो तो हम लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे। तो आइए नाज़रीन, हम इस बात का ज़रूर ख्याल रखें और जानकारी हासिल करने के लिए एक बार फिर सुनते हैं सूरह निसा की तिलावत और उसका तर्जमा। من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسہ کے لیے کافی ہے۔ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام کو قرآن پاک کی تلاوت بہتر سے بہتر انداز میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل ہم انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت سورہ نساء کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔